اور میرے خیال میں اس قسم کا ہندوستان، موڈی کا ہندوستان اور پاکستان کیناٹ کو ایگزسٹ. اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اگر اس دفعے بھی ہم بچ گئے، ایسا دن آئے گا جب یہ ایمننٹ ہوگا اس قسم کی جنگ، اور وہ جو جنگ ہوگا وہ بہت برا جنگ ہوگا اور بہت خطرناک. ہلالی صاحب، کچھ خفیہ آپریشن کی بات کی جا رہی ہے، خفیہ ایکشن کی بات کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ کھلی جنگ بھارت نہیں کر سکتا. بھارتی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ بھارت یہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو وہ خفیہ آپریشن، خفیہ ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ خدا جانے کیا ہو سکتا ہے. تو مگر شاہ جی، اگر خفیہ آپریشن انہوں نے کیا، کیا ہمارے پاس ایسٹس نہیں ہیں مقبوضہ کشمیر میں؟ کیا ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو ہم پھر ان کو ماؤنٹ کریں گے، پھر ہم ان کو بھیجیں گے، پھر ہم ان کو کہیں گے سیبوٹاژ کرو اور اٹیک کرو ہندوستانیوں کو؟ کیا ہم ایسے ہی تو نہیں بیٹھیں گے؟ دس از اے ڈیکلریشن آف وار. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بلوچستان ہم نہیں ریکگنائز کرتے تمہارا، گلگت بلتستان ہم نہیں ریکگنائز کرتے، ہم ان کو مدد کریں گے. تو بھائی ٹھیک ہے، اٹ از این انڈکلیئرڈ وار، اور اس انڈکلیئرڈ وار میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ خطے میں آنے والے جو دن ہیں ان میں حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ نہیں، موڈی کے وہاں بالکل نہیں آ سکتی، اور موڈی کا موڈ نہیں ہے بات کرنے کشمیریوں کے ساتھ. موڈی بنانا نہیں چاہتا ہے، ان کے ساتھ بن کے رہنا نہیں چاہتا ہے. شاہ جی، اگر ہم لوگ ہم کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ ہم گھبرائے اس لیے ہیں، اگر موڈی 70 سال میں ہندوستان کی جو کشمیریوں ان کو بٹھا کے کہہ سکتا تھا کہ بھائی جو بھی ہے لیٹس گیٹ آن ٹوگیدر، تو ہم کچھ نہیں تھے نا، ہم پھر کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. اگر ان کو منوا لیا موڈی، اور ان کو منوا لیا، کہا کہ تمہارا چیف منسٹر ہے، تمہارا یہ ہے وہ ہے، آرٹیکل 370 ہے، ہم تمہیں اسپیشل رائٹس دے رہے ہیں، مہربانی اچھی بات یہ ہے کہ دنیا نے کشمیر پر جو ہمارا موقف ہے اس کو سنا ہے اور سب سے بڑھ کر اس کی حمایت کی ہے. اسی کا واویلا تو ہندوستانی میڈیا اور ہندوستانی جو سرکار ہے، مودی سرکار ہے، اسی کا غصہ ہے، اسی پر وہ تل میں لا رہے ہیں. مجھے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ہندوستانی سول سوسائٹی میڈیا اگر بھگت سنگھ کو ہیرو قرار دے سکتے ہیں تو برہان وانی کا اقوام متحدہ میں ذکر کرنے سے ہندوستانی میڈیا اور مودی سرکار جو ہے یہ اتنی تل ملا کیوں رہے ہیں، یہ آگ بگولا کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر بھگت سنگھ ہندوستانیوں کے لیے، بھارت کے لیے ایک ہیرو ہے تو برہان وانی کے ذکر کرنے پر وہ کیوں سیکھ پا ہوئے؟ لیکن دیکھیے، بات یہ ہے کہ بھارت پہلے اس چیز کو ریلائز کرے. نہیں کرے گا تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کو ریلائز کرانا پڑے گا. یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، یہ ہیومن رائٹس کی بات ہے. آپ ڈینائی نہیں، ایسٹ ٹیمور پہ آپ جا کے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں، ساؤتھ سوڈان کو جا کے انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں. تو یہ کہاں کس کے بچے ہیں؟ یہ کشمیری جو ہیں یہ کس کے بچے ہیں؟ ان کی آزادی کیوں نہیں آتی ہے؟ ویئر از پاکستان ان آل دس؟ واٹ از پاکستان ڈوئنگ ان آل دس؟ تو پاکستان کیوں دنیا میں ابھی کیا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شہزاد صاحب، صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں جب تک دنیا کو پتہ نہ چلے کہ بھائی ہمارا بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ اس علاقے میں پیس ہونا، اور وہ ویسٹڈ انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمارے ایٹماسفیئر میں، ہمارے سکائیز میں نیوکلیئر ڈیبری مثال کے طور پہ نہیں ہونا، اور ہم نہیں چاہتے ایک رسک ہو. شاید وہ اتنا پاورفل پریشر ہوگا کہ اٹ may make them focus on the issue. مگر اس سے کم اس وقت تک تو یہ سب اپنے اکنامک ایجنڈاز گارڈ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، I'm sorry to say this، میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ کرائسس جیسے بھی ختم ہو، شاید جنگ نہ ہو، کیسے بھی ختم ہو، اگلا کرائسس میں کیا ہوگا؟ کیا ہندوستانی وہ انڈینز نہیں ماریں گے مسلمانوں کشمیر کو؟ بالکل ماریں گے. کیا مسلمان کشمیر وہ بدلہ نہیں لینے کی رہے گا؟ کیا وہ ہندوستانی سولجرز کو نہیں اٹیک کریں گے جو ان پہ اس قسم کی ظالمانہ حرکت کرتے؟ بالکل کرے گا. پھر مریں گے، پھر کیا ہوگا؟ اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، معاف کریے، لوگ بات نہیں کرنا چاہتے نیوکلیئر، وہ کہتے ہیں کہ نیوکلیئر کے بارے میں بات ہی مت کرو. کیوں بھائی، آنکھ کیوں چھپاتے ہو؟ ہمارے پاس جو نیوکلیئر ہے وہ اس لیے ہے، ان کو نمبر 1 ہمارا جو ڈسپیرٹی ہے ہندوستان اور پاکستان کے فوجیوں کے درمیان، ان کا 8 گنا زیادہ نیوی، 6 گنا زیادہ ایئر فورس، 4 گنا زیادہ آرمی، اور کیا نہیں اکانومی، یہ وہ ایک ایکولائزر ہے. ہم نے بنایا ہے اس کو اسی لیے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں
چلیے اس دفعے اگر بھی نہ ہو، پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے، اگلے دفعے کیا ہوگا، اور کیا جب وہ آئیں گے ہمارے پاس، جب وہ ریڈ کریں گے، مثال کے طور پہ 4-5 چیزیں ہو سکتے ہیں. انہوں نے اب ان کے بوفورس بندوقیں بارڈر پہ لے آئے ہیں، وہ بندوق 35 سے 70 میل دور فائر کر سکتے ہیں. کیا جب وہ فائر کریں گے ہم چپ رہیں گے؟ بالکل نہیں. کیا ان کی ایئر فورس اگر جا کے کوئی بیسز کو اٹیک کرے ہم چپ رہیں گے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. اور کیا اگر وہ مثال کے طور پہ ان کی فوجیں اگر انٹرنیشنل باؤنڈری کو بھی کراس کریں، کیا ہم کچھ نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں جنگ کا بڑا امکان اس وقت ہوگا جب اگر میں ایک پاکستانی کمانڈر میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کا ایک پورا ٹینک ڈویژن ادھر مارشل ہو رہا ہے ہمارے کو انویٹ کرنے کے لیے اور ہم لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو میں ضرور وہ ہتھیار استعمال کروں گا جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے اسی سچویشن کے لیے. موڈی جو ہے چائے والا کسی اسٹیشن سے نکلا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے فارن پالیسی کے بارے میں. معاف کریے، ہمارے پولیٹیشنز کو زیادہ پتہ ہے. I have to admit کہ ہم بہتر جانتے ہیں فارن پالیسی، اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے گلگت بلتستان اور کدھر سے یہ کس قسم کے، اور جو الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے اور جو الفاظ ان کے ڈپلومیٹس استعمال، لیکن ڈپلومیسی اور سفارتکاری بھارت کی زیادہ مضبوط ہے، یہ آپ مانتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں مانتا. کس طریقے سے؟ لوک ایٹ ان کے ریسورسز، ان کی اسٹینڈنگ ان دا ورلڈ، یہ سب آپ دیکھیں اور پھر کریں. ہم جو کہہ رہے ہیں خاص طور کشمیر پہ آج اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے کہ نہیں. مثال کے طور پہ اگر دنیا نہیں کہتی ہندوستان کے خلاف، مگر مورل ویٹ آف اوپینین ہمارے ساتھ ہے. اور شازیہ، ہم لوگوں کو ہماری ڈپلومیسی کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا یار خدا کے لیے یہ سب ڈوسیز بناؤ، باہر ویسٹرن کنٹریز میں جاؤ، سینما ہاؤسز جا کے ہائر کرو، ایگزیبیشن ہالز ہائر کرو، لوگوں کو دعوت دو، ناٹ صرف دی ایلیٹ اور اشرفیہ بٹ ایٹ آل لیولز آف سوسائٹی. جا کے بتائیں کہ کشمیر میں کیا ہوا. آخر جب یہ سیکرٹری جنرل آف دا UN کا شوق اس کے منہ پہ، اس کے چہرے پہ آیا اور نواز شریف صاحب خود کہنے لگے he was shocked to see بھائی ہمارا کیس بڑا زبردست ہے، اور اگر ہم جا کے اس کو پروجیکٹ کریں in a proper way well financed، میرے خیال میں بہت بڑا اس کا امپیکٹ ہوگا. اور جس طریقے سے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے کشمیر کے ایشو پر، اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا رانا صاحب؟ دیکھیں، آپ کو اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ رزلٹ نکلے گا نہیں لگے. آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہمارے انوائز بھی جا رہے ہیں، پرائم منسٹر خود گئے تھے، پوری قوم یہ چاہتی ہے نا، آپ لوگ بھی تو چاہتے ہیں نا اس کا کوئی رزلٹ نکلے. ایسے تو آپ نہیں کہہ سکتے اس کے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. آواز تو انسان تب اٹھاتا ہے نا جب کوئی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، یہ امید ہوتی ہے کہ آگے سے عالمی برادری ہے جو اس کا رسپونڈ کرے گی، بھارت کو روکے گی. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ کیا رزلٹ نکلے گا؟ دیکھیں، میں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ اگر پہلے ڈٹرمن کر لیں کہ رزلٹ نکلے گا یا نہیں لگے گا، آپ کو اپنی کوشش کرنی چاہیے. آپ کو اپنے آپشنز جتنے بھی ہیں ان کو یوز کرنا چاہیے. مسئلہ کشمیر کے بغیر اس خطے میں امن ممکن نہیں ہے، تو کیا پھر سمجھا جائے کہ بھارت کے ساتھ جو مذاکرات کا دروازہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، کیونکہ بھارت کبھی بھی کشمیر کے مسئلے پر مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوا، راضی نہیں ہوا کبھی؟ دیکھیے، اس طرح کی جنرلٹیز میں یا فائنلٹیز میں بات کرنا تو بالکل ہی غلط ہے. یہ دو ملک ہیں جو جس طریقے سے پاکستان اور افغانستان کا ہم کہتے ہیں کہ یہ سائیڈ بائی سائیڈ لیٹے ہوئے دو ملک ہیں، اسی طریقے سے پاکستان اور انڈیا دو سائیڈ بائی سائیڈ ملک ہیں. اب آپ کا ہمسایہ اگر اچھا نہیں بھی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ زندگی تو گزارنی ہے. اچھا، اب مسئلہ اور نہ اور اس سے آپ یا تو ڈائیورس کر دیں نا، تو ڈائیورس کر کے آپ پرے ہو جائیں. اچھا، اب اس طرح کی سچویشن میں ساری عمر ظاہر ہے ہمسائے بدلے تو نہیں جا اور سکتے، ڈائیورس بھی ہمسائے نہیں بدلتے، ہمسائے بھی نہیں بدلے جا سکتے اور ڈائیورس بھی مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے بوتھ سائڈز دیکھیے، ہم یہ بدقسمتی ہے یہ اس بر صغیر کے لوگوں کی سوچ کی. میں کہتا ہوں آج کا جو آپ کو انڈیا میں نظر آ رہا ہے، اور غالباً میں کچھ لوگ انڈیا والے پاکستان میں یہ چیز دیکھتے ہوں گے، ہم شمالی کوریا سے بھی بدتر ہیں. یعنی 21ویں صدی کے اندر وہ گفتگو دو نیوکلیئر پاورز کے اندر جس قسم کی جنگوازم چل رہی ہے، جس قسم کی جنگ کی گفتگو ہو رہی ہے، یعنی یہ انسانیت کی کوئی انسانیت کے کس پیمانے پہ اس کو آپ ریلیونٹ کہہ سکتے ہیں؟
تو اس وقت تو ہمارے پاس پینل پہ کوئی انڈین ہے موجود نہیں ہے، ورنہ کوشش میرا کر رہے ہیں خیال کہ ہے ان کو کہ لائن اس پہ سے لیں، پوچھنا چاہیے تھا، کوشش کر رہے ہیں ان کو لائن پہ لینے کی. میں ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ اپنے آپ کو یا اپنے لوگوں کے بیہیویئر کو یہ انسانی بیہیویئر سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جو جنگیں سٹارٹ ہوتی ہیں یا جو کوئی ایکشن کرنا چاہتے ہو یا کوئی ہاٹ پرسوٹ یا کوئی پیونیٹیو ایکشن یا کوئی سرجیکل سٹرائک، تو یہ ان آنسرڈ جائے گا؟ بھائی ان آنسرڈ نہیں جائے گا. اٹ از ایز کلیئر ایز دیٹ. بالکل 100% لکھی ہوئی چیز ہے، ان آنسرڈ نہیں. میں ساری عمر، میرا 35 سال لیکن کیا جنگیں مسئلے کا حل ہوا کرتی ہیں؟ جنگیں مسئلے کا حل ہوا کرتی ہیں؟ سنیے میری بات. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، آج آپ نے ریٹرک اس حد تک پہنچا دیا، اس حد تک پہنچا دیا. ہمارے عوام سمجھتے ہیں کہ خدا ادھر سے اگر حملہ ہو گیا، ہمارے عوام سمجھتے ہیں حملہ یہاں سے واپس نہ ہوا تو ہماری جو ہے اس کے اندر عزت نفس کا مسئلہ ہے بھی، غیرت کی بھی بات ہے. ادھر اس قسم کے لوگ، تو جس نے پہل کرنی ہے وہ سوچ لے کہ پہل کے بعد پاکستان تو یہ پہل نہیں کرے گا. رانا افضل صاحب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں آپ کی جو آپ نے بات کی کہ ہندوستان کبھی نہیں مانے گا، ہمیں دیکھنا چاہیے ہندوستان کے حالات. ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی سائزیبل پاپولیشن ہے جو ہائیلی کوالیفائیڈ ہے اور بزنس کمیونٹی ہے، وہ اپنی انڈیا کی کشمیر پالیسی سے فیڈ اپ ہیں. اور پھر ہندوستان کے اندر جو ایک نیچرل اپرائزنگ کشمیر کے اندر ہوئی ہے، یہ ہندوستان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ کیا وہ کشمیر کو رکھ سکتے ہیں. اچھا، ہمیں بھی مینٹلی سوچنا چاہیے کہ جو ہم اپنے دماغوں میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کشمیری شاید بھارت سے آزادی مانگتا ہے، اس کا مطلب پاکستان سے الحاق مانگتا ہے. بھئی یہ بھی کوئی پکی بات نہیں ہے. جب آزادی کی بات ہوگی تو پاکستان اور بھارت دونوں کو مل کے یا اقوام متحدہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے کانٹیکسٹ میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. لیکن ہم آج بات کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یو این ایس سی ریزولوشن ٹائی کرتی ہے انڈیا اور پاکستان. تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انڈیا سے ہٹا جائے گا، اس کے بعد پھر معاملات بعد میں دیکھیں گے آگے جا کے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوا، انڈیا پاکستان پھر بھی اپنے طور پہ کشمیر علیحدہ ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا. انڈیا اور پاکستان پھر بھی اپنے آپ کو، وہ جو ریلیشن شپ کا پیراڈائم ہے اس کو ان کو ری ڈیفائن کرنا ہے. اس طریقے سے 70 سال جس طرح ہم نے جیا ہے اس طرح اور مزید نہیں چل سکتا. نیڈ ٹو بی ایسے مزید نہیں چل سکتا. ظفر العالی صاحب نہیں، میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے معاف کریے کہ ہندوستان نے کہہ چکا ہے کہ اگر کشمیر ہمارے سے علیحدہ ہو جائے تو اس کے معنی ہندوستان ٹوٹ جائے گا. یہ ان کا ایک لاجک ہے، یہ میں نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا، مگر دس از واٹ انڈیا بلیوز. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی طریقے سے بیکاز آف ریلیجن یہ جو ایریا ہے یہ ان سے نکل جائے تو پھر ہندوستان ٹوٹ جائے گا. تو یہ ہم تو کہتے ہیں جوابی میں کہ بھئی کس قسم کا اسٹرینگتھ ہے تمہارا کہ سب لوگ ٹوٹ جائیں گے اس لیے کہ یہ علاقہ جو ہے اس کو تم حق خودارادیت دے دیں. وہ کہتے ہیں ہاں دس کین نیور بی کاؤنٹیننس. دیکھیے، یہ کہنا کہ ایک دن ہوگا، انشاءاللہ ضرور ہوگا، مگر میرا اپنا سچویشن ہے کہ ہم لوگ سبق وہ اس وقت سیکھیں گے when the situation becomes worse. نہیں، عالمی برادری جو ہے، عالمی برادری کو جو جگانا ہے وہ ہمارا کام ہے. ہندوستان چاہتا ہے کہ عالمی برادری سوئی رہے، وہ یہ چاہتا ہے، یہ اس کی پریفرنس ہے. ہماری پریفرنس دیکھیے کشمیر میں آج کیا ہوا ہے، پچھلے 2 3 4 ماہ میں 6 ماہ میں کیا ہوا ہے. 71st 72nd ڈے جا رہا ہے آج، جہاں وہاں پر کرفیو کا حساب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا تھرڈ جنریشن آف فریڈم فائٹرز. جیسے کسی نے کہا آج ہی کہ فرانس جو ہے وہ فائٹرز بھیج رہا ہے، امریکن جو ہے F-16 مینوفیکچر کریں گے، نیوکلیر پاور اسٹیشن دے رہا ہے. اور یقین کریں شازیہ، دس از انبلیویبل کہ امریکہ ان کو فیول دے رہا ہے کہ اور بم بنائیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈس آرمامنٹ چاہتے ہیں. یہ دیکھیے جب تک ادھر سے یہ ختم نہ ہو، جیسے کلائمیٹ کنٹرول، کلائمیٹ چینج پہ کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ 20 سال پہلے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا کلائمیٹ چینج پہ. لوگ کول انڈسٹریز اور سلفر بناتے جا رہے تھے، مگر کیوں تبدیلی آئی؟ اس لیے آئی کہ ان کو پتا چلا یار یہ تو ہمارے پہ امپیکٹ ہوگا، اور کم سے کم ہمارے بچوں پہ امپیکٹ ہوگا. ان کے لنگز کولیپس ہو جائیں گے، ہمارا جو انوائرمنٹ ہے کولیپس ہو جائے گا. So they started doing something. سیکھیے، اپنے دشمن سے بھی سیکھیے. دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے بنگلہ دیش کرائسس کو پلے اپ کیا تھا،
کس طریقے سے انہوں نے ریفیوجی کرائسس کو پلے اپ کیا تھا. بیٹلز کو انہوں نے پکڑا اور کہا ایک کنسرٹ کرو, اور ہم لوگوں نے بھی افغان ریفیوجیز کے لیے اٹلی میں اس وقت ادھر پوسٹڈ تھا, پیوروٹی کو ہم نے پکڑا اور کہا تم سب سے بگسٹ ٹینر گانے گانا والا دنیا میں, کم اینڈ سنگ فار افغان ریفیوجیز. وہ آیا بات کیا. ہمارے پروڈیوسرز, ہمارے ٹیلنٹس, فلمز بنانا چاہیے, ڈاکیومنٹریز بنانا چاہیے. کیا کہانی ہے کشمیر کا؟ آؤ خدا کے لیے گورنمنٹ کو کہو ہیلپ دیم, فنڈ دیم, اس لیے کہ ایسا موقع پھر نہیں ملے گا. وہ وانی جو ہے وہ ایک قسم کا چھ گویرا بن گیا ہے مسلمانوں کے لیے. پروجیکٹ ہم سو دیٹ لوگوں کو دماغ میں انڈیلیبلی سنک کریں کہ ہاں ایسا آدمی تھا. اگر تو اس میں کوئی سینس ہے اور وہ اپنے لوگوں کو یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بھارت بڑی کوئی کارروائی کرنے کی کیا جرات کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. بڑی کی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ چھوٹی ایک کرے گا. there is something called quid pro quo in the Pakistani war plans. تم یہ کرو گے میں بالکل اسی کے برابر مناسب رویے تمہارے ساتھ حساب برابر کر دوں گا اگلے لمحے کے اندر. ایسا کوئی بالکل کلیئرٹی ہے اس قسم کی. تو اس لیے یہ واضح پیغام ہونا چاہیے ان کے لیے جو وہاں بیٹھے شور مچا رہے ہیں کہ بھائی یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. ڈونٹ گیٹ انٹو دس گیم. اب مودی نے اور اس کے میڈیا نے اتنا ریٹرک کو بڑھا دیا, اتنا ہائپ دے دیا. اب میں دیکھتا ہوں مودی اس سے بچتا کیسے ہے اور کیسے اپنے لوگوں کو بچا کے لے کے چلتا ہے. ٹھیک ہے, ظفر ہلالی صاحب. مودی جو ہے کیا سمجھے وہ انڈین آئیسس ہے. آئی مین از مودی جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہے کیا وہ انڈین آئیسس ہے؟ اگر آئیسس ہے تو پھر جنگ ہو سکتا ہے. میرے خیال میں ہم اور انڈیا جنگ سے بچ نہیں سکتے اس قسم کی حالات میں. تو آپ کا مطلب ہے حالات اس نہج پر جا رہے ہیں؟ جو میرا سوال میں جس کا جواب لینا چاہیے تھا, حالات اس نہج پر جا رہے ہیں. میرا خیال ہے اگر اس وقت نہیں تو نیکسٹ ٹائم کچھ جب ہوگا. دیکھیے ہونا کچھ ہے. میں نے آپ کو ہر وقت کہتا ہوں give it to you in writing, ایک اور اٹیک کشمیریوں پہ ہوگا through Indian forces, اور انڈین فورسز پہ ہوگا through the Kashmiris and their friends. اور یہ ہوگا, اور جب یہ ہوگا پھر ہم یہ نیچ پہ آ جائیں گے. we will be again safe with this problem. اس لیے انڈیا اور انڈین پبلک اوپینین آج تک بچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کشمیر کے اوپر. اور اگر یہ معاملہ ہے یہاں بات بتانے والی I see disaster. جی رانا صاحب, میرا خیال بات سمجھنے اور بتانے والی یہاں یہ ہے کہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کر لے یا کشمیریوں پہ کر لے, کشمیری اپرائزنگ نہیں رکے گی. کشمیری ہندوستان کے ساتھ ان کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی. بات بالکل صحیح جاری رہے گی, چاہے ہمارا پاکستان انڈیا کا جتنا نقصان ہو جائے, کچھ ہو جائے, کشمیریز اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ضرور لیں گے, کیونکہ وہ ایک قوم ہے اور اس کی جیسے کہا کہ تیسری پشت ان کی اس معاملے میں آ گئی ہے. یقیناً ان کی آواز کو بھی جانا نہ دبایا جا سکتا ہے, نہ روکا جا سکتا ہے, نہ ان کی آزادی کی جو جدوجہد ہے اس کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ میرے تمام مہمانوں کا, شہزاد چودھری صاحب, رانا افضل صاحب, ظفر ہلالی صاحب. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.